اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان کہ خداوند عالم نے شب قدر کو مخفی کیوں رکھا۔ ظاہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے شب قدر کو مخفی اور پوشیدہ رکھا۔ بعض اوقات کسی چیز کا مخفی ہونا، کسی چیز کا پوشیدہ ہونا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور حکمت کے ساتھ ساتھ کسی چیز کا پوشیدہ ہونا اثر انداز بھی ہوتا ہے، چاہے وہ اثر تربیتی ہو یا اثر اخلاقی ہو یا اثر اجتماعی۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ آپ غور کریں کہ اگر آپ کسی طالب علم کے سامنے صرف امتحان کے سوالات پیش کر دیں تو کیا وہ کتاب پڑھے گا؟ کیا وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے سامنے سوالات پیش ہوں گے تو وہ صرف سوالات پڑھے گا، کتاب کا مطالعہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا سوالات امتحانی کا پوشیدہ رکھنا اس بات کا سبب بنے گا کہ وہ طالب علم اس کتاب کا مکمل مطالعہ کرے اور اس کتاب کو پوری طرح پڑھے۔ ایک اور مثال اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے پیش کرتا چلوں کہ موت ایک مخفی چیز ہے، خداوند عالم نے اسے مخفی رکھا ہے۔ اگر انسان کو موت کا علم ہو جائے، اگر ایک انسان دوسرے انسان کے موت کا عالم ہو جائے تو نظام انسانیت درہم برہم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کون ایسا جری شخص ہے کہ جو اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے شخص سے کرے گا کہ جس کے بارے میں اسے علم ہو کہ وہ 2 سال کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا؟ کون ایسا جری فرد ہے کہ جو ایک ایسے فرد سے شادی کرے کہ جس کے بارے میں اسے پتا ہو کہ 2 سال کے بعد 5 سال کے بعد اسے ایک ایسا مرض ملحق ہوگا کہ جو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے؟ کون ایسا انسان ہے کہ جو اپنی زندگی کے لیے بے انتہا کوشش اور بے انتہا مشقت کرے اور اس کو یہ پتا ہو کہ وہ 1 سال کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا؟ یقیناً موت کا مخفی ہونا ایک حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اپنے موت کا عالم ہو جائے، ایک انسان دوسرے انسان کی موت کا عالم ہو جائے تو نظام خلق، نظام بشریت تہوبالا ہو جائے گی۔ لہٰذا مخفی ہونا کسی چیز کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے 3 چیزوں کو مخفی رکھا، اور ان 3 چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کسی چیز کا مخفی ہونا اور پوشیدہ ہونا کتنا سود مند اور کتنا فائدہ مند ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اخفى ثلاثة فی ثلاث، کہ خدا نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی رکھا۔ اس عالم کائنات میں، اس ہستی وجود میں خداوند عالم نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی رکھا۔ ایک یہ ہے کہ اخفا ولیہ بین الناس، کہ خداوند متعال نے اپنے ولی کو، اپنے نیک بندوں کو لوگوں کے درمیان مخفی اور پوشیدہ رکھا۔ کیوں؟ لئلا یحتقر احد احدا، تاکہ کوئی ایک دوسرے کی تحقیر اور ہتک حرمت نہ کرے۔ اگر کسی انسان کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ کون سامنے والے مجمع میں ولی خدا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ سامنے والے مجمع میں کون ولی خدا ہے تو وہ اسے زحمت میں ڈال دے گا، لوگ اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گے۔ لہٰذا خدا نے نیک بندوں کو اور اپنے ولیوں کو لوگوں کے درمیان مخفی رکھا۔ اس کے بعد دوسری چیز اخفا لیلۃ القدر بین اللیالی، خداوند متعال نے شبوں میں شب قدر کو مخفی رکھا۔ کیوں؟ حتی یجتہد الانسان فی الخیرات، تاکہ انسان نیک کاموں میں کوشش کرتا رہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پروردگار عالم معین کر دیتا مثلا کہ شب 23 شب قدر ہے تو لوگ صرف اسی شب میں مسجدوں میں آتے، اسی شب میں اعمال کرتے، اسی شب میں اذکار الہی کرتے، لیکن خداوند عالم نے معین نہیں کیا، بلکہ شب قدر کو مخفی رکھا تاکہ لوگ نیک کاموں میں، نیک اعمال میں، خیرات میں اور دوسری چیزوں میں کوشش کرتے رہیں۔
تیسری چیز جو خداوند متعال نے مخفی رکھی، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اخفا رضاہ فی الخیرات، کہ خداوند متعال نے اپنی رضایت کو نیک کاموں میں مخفی رکھا۔ ظاہر ہے کہ اگر خداوند متعال کہہ دیتا کہ صرف نماز پڑھو اسی میں میری رضایت شامل حال ہے تو شاید انسان روزہ نہ رکھتا۔ اگر خداوند متعال کہہ دیتا کہ روزہ رکھو اس میں میری رضایت ہے تو شاید انسان نماز اور دوسرے اعمال صالحہ انجام نہ دیتا۔ لیکن خداوند متعال کا یہ کہنا کہ کار خیر میں میری رضایت ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر وہ کار خیر کرے جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا آخر میں میری یہی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان شبوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیرت اہل بیت علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔